بھائیو، آج اس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس میں ظلم اور زیادتی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے سماجی ماحول کے اندر حق دبا لینا، ظلم کرنا، جبر کرنا، لوگوں پر الزام تراشیاں کرنا، عزتوں پر حملے کرنا، لوگوں کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ ہمارا معمول بن گیا۔ یاد رکھیے گا، جو دھلے ہوئے اور اجلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں نا، ان پر ذرا سی بھی گرد بوجھ بنتی ہے۔ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان پر چھوٹا سا دھبا بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کپڑوں سے زیادہ ہماری روح اجلی ہوا کرتی ہے، ہمارے چہرے سے زیادہ ہمارا دل صاف ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادتی نہیں یار، تکلیف نہیں۔ یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے تو لوگ دو بدو لڑائی کر لیتے تھے، اپنا غصہ نکال لیتے تھے۔ اب تو ہم جس دور میں ہیں، یہاں لوگ سازش کرتے ہیں، تکلیف دینے کے نت نئے بہانے تراشتے ہیں۔ لوگ اب شرارتوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ روحوں کو زخمی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا، لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مالک و قادر مطلق ہو کر کریم فرماتا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ بہویں دروازوں سے لگ کے رو رہی ہیں، بہو کا باپ صلح کرانے گیا ہے تو وہ روتا جا رہا ہے اور روتا آ رہا ہے۔ جس کے ہاتھ کوئی سرا آیا ہے کسی کی ڈور کھینچنے کا، پھر اس نے کم نہیں کی۔ کسی شخص کا کہیں ہاتھ پڑتا تھا، وہ طاقتور تھا، تو اس نے پھر کمزور کو لتاڑنے میں، گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن کا مقام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ بڑے لوگ بڑی جگہوں پہ معزز ہیں، کوئی خاندان میں معزز ہے، کوئی قبیلے میں معزز ہے، کوئی علاقے میں معزز ہے، کوئی اپنے شعبے میں بڑا معزز ہے۔ اے اللہ، تیرے حضور معزز کون ہے؟ تو حضور فرماتے، رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے، میرے کلیم، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، رب کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے۔ وہ بڑا قابل تکریم ہے، وہ بڑا قابل اعزاز ہے۔ وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے۔ تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے، یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا آفیسر ہو کر اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا، اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے، تو اللہ کا قرآن بولا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا ہے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم کر رہے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا کہ رب بے خبر ہے۔ یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ جاننا، معاذ، یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کام ظالم کر رہے ہیں۔ تو یا اللہ، اگر تو باخبر ہے اور اگر آشنا ہے اور حقیقتاً ہے اور یقیناً ہے اور ایمان ہے کہ ہے، تو پھر ظلم ہوتا جا رہا ہے، پھر جبر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار،
فرمایا رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں کھلی